پھر نے پوچھا تھا کہ آپ کے خیال میں آپ اسلام آباد جا رہے ہیں، شہباز شریف با اختیار ہے، آپ اس سے بات کرنے جا رہے ہیں؟ آصف علی زرداری صاحب با اختیار ہے، ان سے بات کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ہم شہباز شریف کو بتانے نہیں جا رہے ہیں، ہم زرداری صاحب کو بھی بتانے نہیں جا رہے ہیں، ہم محسن نقوی کو بتانے جا رہے ہیں، کیونکہ با اختیار شخصیت پورے پاکستان میں محسن نقوی صاحب ہیں، تو اس لیے ہم محسن نقوی صاحب کو کے پاس جا رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب خود رام کرو بلوچستان پر، رام کرو بلوچستان کے لوگوں پر، رام کرو بلوچستان کے عوام پر۔ محسن نقوی صاحب بلوچستان پاکستان کے آج طاقتور ترین آپ ہیں، کیونکہ آپ سالہ ہیں، آپ طاقتور طبقے ہیں، تو اس لیے تمام فیصلے آپ کرتے ہیں، تو اس لیے ہم نہ شہباز شریف کے پاس جا رہے ہیں اور نہ شہباز شریف کی حیثیت کا ہمیں پتہ ہے اس کی حیثیت کیا ہے، منتخب کابینہ کی، منتخب لوگوں کی۔ ہم اسلام آباد میں محسن نقوی تک اپنی بات پہنچانے جا رہے ہیں، محسن نقوی صاحب کو بتانے جا رہے ہیں کہ آج بلوچستان کے بچے لوگ شاعرائیں صرف یہاں 4 گھنٹے جو آپ آئے تھے، آپ نے کہا تھا کہ ایس ایچ او کی مار ہے، ایس ایچ او کی مار جس کو کہتے تھے 20 گھنٹے ایس ایچ او کی حکومت ہے اور 4 گھنٹے جو ترم خان بنتے ہیں ان کی حکومت ہے بلوچستان میں، جو بڑے ترم خان بنتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں۔ اس دن بھی اسمبلی میں کہا تھا بھی دھمکی نہیں دو، کام کرو، سرکولر جاری مت کرو، کام کرو۔ جو دھمکیاں دیتے ہیں ان بیچاروں کی 4 گھنٹے حکومت ہے، جیسے ایس ایچ او کی مار کہتے ہیں 20 گھنٹے ان کی حکومت ہے، طاقتور کون ہوا؟ تو یہ آج ہماری جو ڈیمانڈ ہے میں آپ کے پاس دہراتا ہوں حکومت کے سامنے، اور مجھے وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی پرسوں 22 تاریخ کو کہا کہ آپ نہ جائیں، بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا سیم صاحب 1.5 سال سے تو آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ اسپیکر صاحب نے کہا نہیں آپ اسمبلی میں تقریر کریں، میں نے کہا 1.5 سال سے میں تقریر کر رہا ہوں، آپ ہی نہیں سنتے، باہر کون سنتا ہے؟ آپ تو حذف کر دیتے، اب تقریر نہیں کرنے دیتے ہیں، تو آپ 1.5 سال ہماری تقریر سے کیا فائدہ ہوئی؟ دیواروں سے ٹکراتی ہیں، پھر ہم ہی خود ہی سنتے ہیں، اور گیٹ سے ہمارے اسمبلی سے گیٹ سے باہر کوئی سنتا بھی نہیں ہے، اور جن کو سنانا چاہتا ہوں آپ ان کے الفاظ آپ حذف کر دیتے ہیں کہ تاکہ وہ شاہ سے زیادہ ہم شاہ کے وفادار بن جائیں۔ ہمیں تمام کی حیثیت کا پتہ ہے بلوچستان میں کہ ان کی کیا حیثیت ہے، کیا اختیارات ہیں، کس کے کیا، کون حکومت چلا رہا ہے، یا ایم پی اے کی کیا حیثیت ہے، ایم این اے کی کیا حیثیت ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کی کیا حیثیت ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو تو میں ایک چیک پوسٹ کے لیے میں گیا تھا کہ ایک چیک پوسٹ میں یہاں آپ پابندی لگیے کہ ایک ہفتہ اتوار گاڑیاں نہ جائیں۔ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے پاس بطور ایم پی اے گیا تھا کہ یہاں آپ نے 2 دن کی چھٹی کرائی ہے، یہ آپ واپس لے لیں۔ سی ایم صاحب نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ جب سی ایم بلوچستان ایک چیک پوسٹ کا ایک گاڑی کا اختیار نہیں رکھتا، تو اسی لیے اب پھر اسلام آباد جا رہے ہیں۔ ہمارے جو ڈیمانڈ ہے، پہلا ڈیمانڈ ہمارا یہ ہے، مطالبہ آپ کو میں نے دیا ہے، کل کا انشاءاللہ صبح 10 بجے جب جائیں گے، ہماری یہ 8 ڈیمانڈ ہیں، 8 مطالبات انشاءاللہ، کہ بلوچستان میں سیاسی و معاشی معاملات میں عسکری مداخلت بند کی جائے۔ مجھے کسی ساتھی نے پرسوں کہا 22 تاریخ کو ایک وزیر نے کہ عسکری مداخلت کہاں ہے، عسکری مداخلت سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا عسکری پارک دیکھا ہے بلوچستان میں؟ کہہ رہے کوئٹہ میں، کہہ رہے ہاں۔ میں نے کہا عسکری پارک وہی اسی کی میں بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح جو کہہ رہے ہمیں آئینی حقوق دیے جائے، صوبے کے تمام فیصلے منتخب نمائندوں کو کرنے کا اختیار دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ بلوچستان میں گالی اور گولی کی پالیسی ترک کی جائے، ایف سی کو بے دخل کیا جائے اور چیک پوسٹوں پر عوام کی تذلیل بند کیا جائے۔ گوادر سے چمن تک بارڈر کی بندش سے 3 لاکھ افراد کو بے روزگار کرنا 30 لاکھ نامنظور ہے۔ ٹرالر مافیا کی سرپرستی بند کی جائے، لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے، مسخ شدہ لاشیں پھینکنا بند کیا جائے، جبری گمشدگیاں سے سلسلہ بند کیا جائے، سیاسی آزادیوں پر پابندی کا خاتمہ کیا جائے، ڈاکٹر مارنگ، بیبک بلوچ، شاجی اور دیگر سیاسی کارکنوں کو رہا کیا جائے۔ اور اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے، ابھی نہیں ہے، جو علی وزیر صاحب جو بند ہے اس کو میں خود دیکھنے بھی گیا تھا، گڈانی جیل میں تھے جب، تو علی وزیر صاحب بھی ایک سیاسی انتقام کا نشانہ ہے، تو جب اسلام آباد جا رہے ہیں تو ظاہر علی وزیر کا بھی ہمیں مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف جو بدترین اس پہ تشدد ہے، علی وزیر کو بھی رہا کیا جائے، سیاسی انتقام کا سلسلہ بند کیا جائے۔ بلوچستان میں سی پیک کا فیز 1 اور فیز 2 کی جو تفصیلات ہیں وہ عوام کے سامنے لائی جائے۔ بلوچستان کے وسائل ہیں، گیس، ریکوڈک، سندھ، ساحل،
زمینوں کے الاٹمنٹ وغیرہ وفاق کی طرف سے جو لوٹ مار ہے اور ریکارڈ گوادر پورٹ جتنے معاہدات ہیں وہ قوم کے سامنے لائے جائیں، بلوچستان کو امن دیا جائے، شاہراہوں کو محفوظ بنا جائے۔ ڈیتھ اسکواڈ ہے، اغوا کار ہیں، بطخور ہیں، منشیات فروشوں کی جو ہے سرکاری سرپرستی ہے وہ بند کیا جائے۔ 8 ہمارے ڈیمانڈ ہے، اور 8 ڈیمانڈ میں سے سب اسی میں محسن نقوی صاحب سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے محسن نقوی صاحب کے پاس کل صبح 10 بجے ہم انشاءاللہ بلوچستان کا قافلہ محسن نقوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کل ہم جائیں گے، اپنی بات کریں گے، اپنا ڈیمانڈ